بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصى الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر او کما قال وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا صدق اللہ مولانا العظیم۔ بزرگوں اور بھائیوں، سلسلہ درس تو سورہ قاف ہی سے جاری ہے۔ 5 ہمارے درس اس پر ہو چکے ہیں، لیکن جس طرح موقع کی مناسبت سے پچھلے جمعے کا درس ہم نے سورہ قاف سے موقوف کیا تھا اور سورہ فتح کے حوالے سے جہاد افغانستان پر اور اس میں جو فتح و نصرت اللہ تعالیٰ نے پاکستان اور افغانستان کے مسلمانوں کو عطا فرمائی اس پر کچھ گفتگو کی تھی۔ اسی طرح آج کا موقع جو ہے اس میں ہم نے پھر اپنے اس مسلسل سلسلے کو مؤخر کر دیا ہے۔ انشاءاللہ اگلے درس میں اگلے جمعے اس پر گفتگو کریں گے۔ آج کا جو درس ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشہور اور عظیم الشان معجزے معراج مبارک پر کچھ گفتگو ہوگی۔ اسی سلسلے کی ایک آیت سورہ بنی اسرائیل کی 15ویں سپارے کی پہلی آیت میں نے پڑھی ہے، اور اس سے بعد اسی سورہ مبارکہ میں تیسرے رکوع سے جو مضمون شروع ہوا ہے اس سلسلے میں چند آیتیں پڑھی۔ لہذا پہلے تو میں بات یہیں سے شروع کرتا ہوں کہ جو آغاز میں فرمایا گیا، پاک ہے وہ ذات جو لے گئی راتوں رات اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک، جس کے گرد ہم نے برکت رکھی ہے، ہم اپنی عظیم الشان نشانیاں اسے دکھائیں، بے شک وہ سنتا اور دیکھتا ہے۔ حضرات، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سفر جسے یہاں قرآن عظیم نے اسرا سے تعبیر کیا ہے، اسرا رات کی سیر کو کہتے ہیں، تو کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سفر مبارک رات کو پیش آیا، رات کی رات میں پیش آیا، یعنی رات کو پیش آنا تو صرف اتنا مفہوم رکھتا ہے کہ انہوں نے اس سفر کا آغاز رات سے کیا، لیکن مدعا عام یہ ہے کہ یہ سارا سفر مبارک جس کے کئی مرحلے ہیں، جو آغاز کرتا ہے مسجد حرام سے اور زمینی طور پر اس سفر کی دوسری منزل مسجد اقصیٰ ہے، اور وہاں سے پھر اس سفر کا دوسرا مرحلہ شروع ہوتا ہے کہ اللہ کریم آپ کو عروج عطا فرماتا ہے، اور مسجد اقصیٰ کے واقعات کے بعد جبریل امین کی معیت میں آپ آسمانوں کا سفر فرماتے ہیں، اور پھر تیسرا مرحلہ یعنی آسمانوں کا یہ سفر جو مسجد اقصیٰ سے شروع ہوا، یہ آ کے سدرۃ المنتہا پر مکمل ہوتا ہے، اور وہاں سے پھر تیسرا مرحلہ معراج شروع ہوتا ہے، جس میں خود صاحب معراج محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح ارشاد فرماتے ہیں کہ پھر اس سے آگے اللہ نے مجھے 70,000 پردے حجابات کے طے کرائے۔ یہ تیسرا مرحلہ ہے۔
پھر جو کچھ اللہ نے چاہا وہ انہیں دکھایا، جو کچھ چاہا وہ عطا فرمایا، اور ایسا عروج نسل انسانی میں کسی کو نہیں بخشا۔ جو نبی بھی آیا بلحاظ مقام نبوت ہم سب کو مانتے ہیں۔ ہمارے ایمانیات میں توحید کے بعد دوسرا اہم مضمون جو ہے، اہم عقیدہ جو ہے، وہ انبیاء کو تسلیم کرنا ہے۔ اور اس سلسلے میں یہ عقیدے کی بات ذرا زیادہ واضح عرض کروں، یعنی ہم کوئی فرقہ نہیں ہے دین کے اعتبار سے، اور ہم اس قسم کے لوگ بھی نہیں ہیں کہ جنہوں نے ایک رسول کو مانا ہو تو اس سلسلہ رسالت کے باقی لوگوں کو نہ مانا، بلکہ ہمیں جو شرف عطا کیا ہے اللہ نے اس حوالے سے وہ یہ ہے کہ لا نفرق بین احد منہم، ہم ان میں کوئی تفریق نہیں کرتے، ہم ان میں کوئی فرق نہیں کرتے۔ بلحاظ مقام نبوت آدم سے لے کے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ سارے کے سارے اللہ ہی کی طرف سے بندوں کی ہدایت پر مور کیے ہوئے با اختیار نمائندے تھے۔ جہاں تک ان کی نبوت کا تعلق ہے تو ہم انہیں سب کو مانتے ہیں اور سب کا برابر احترام کرتے ہیں، سب کو واجب التعظیم سمجھتے ہیں۔ اور یہ جو میرے بچے بیٹھے ہیں، یعنی جو بزرگ ہیں وہ جانتے ہیں، لیکن تعلیم آگے بڑھنی چاہیے کہ اگلی نسل تک بات پہنچے۔ تو آپ حضرات یہ سمجھ لیں کہ اگر کوئی شخص یہ کہے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتا تو وہ کافر۔ مسلمانی نسل کا نام نہیں ہے کہ آپ کس کے بیٹے ہیں، اس کا نام نہیں ہے مسلمانی۔ مسلمانی اس کا ہے کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ تو اسی طرح ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم سارے نبیوں پر ایمان لائے، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، ہم میں اللہ پر ایمان لایا، میں اللہ کی کتابوں پر ایمان لایا، میں اللہ کے فرشتوں پر ایمان لایا، میں اللہ کے رسولوں پر ایمان لایا۔ تو جس طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اعتراف نبوت کیے بغیر کوئی آدمی مسلمان نہیں ہو سکتا، اسی طرح جملہ انبیاء کو نبی تسلیم کیے بغیر بھی کوئی شخص مسلمان نہیں ہو سکتا، اور اس میں پورے سلسلے میں کسی ایک کا انکار اگر کر دے تو کافر ہو جائے گا۔ یعنی اب جس طرح میں نے یہ مثال دی تھی، اس مثال کو سمجھ لیجیے کہ اگر کوئی یہ کہے معاذ اللہ کہ میں حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو نبی نہیں مانتا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، تو دائرہ اسلام سے خارج ہو گئے، اس لیے کہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا ماننا بھی اتنا ہی ضروری ہے اس سلسلہ دین میں جتنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ماننا ضروری ہے۔ تو لہذا اللہ نے اپنے انبیاء کو مقام نبوت کے اعتبار سے وہ سارے نبی، اب ان میں جو فضیلتیں ہیں وہ بھی میں عرض کروں کہ وہ انسانوں کی دی ہوئی نہیں ہے، یعنی ہم یہ نہیں کہتے کہ فلاں کو ہم نے بڑا بنا دیا ہے یا فلاں کو ہم بڑا مانتے ہیں، بلکہ اللہ نے کہا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، ہم نے بعض رسولوں کو بعض رسولوں پر فضیلت دی۔ تو یہ فضیلت کس نے دی؟ اللہ نے دی۔ اس کے یہاں اس فضیلت کا جو معیار ہے وہ جانے، اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے، یعنی یہ ہمارا کام نہیں ہے کہ ہم انبیاء میں تفریق کریں یا درجہ بندی کریں، وہ اللہ نے فضیلت دی۔ تو جس طرح نبی وہ سارے ہیں اور ان سب کو اللہ نے معجزات عطا فرمائے ہیں، عروج عطا فرمائے ہیں،
اور یہ بھی اللہ ہی کا اپنا کام ہے کہ وہ کس کو کیا معجزہ دیتا ہے۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاں اور بہت سے معجزات عطا فرمائے گئے، ان میں سرکار کا سب سے بڑا حسی اور جسمانی جو معجزہ ہے، محسوسی معجزہ ہے، وہ سفر معراج ہے۔ یہ کوئی خواب نہیں ہے، یہ جسم و جان کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر عروج ہے۔ قرآن مجید میں اسے اسرا سے تعبیر کیا گیا ہے، احادیث میں اس کی بہت ساری تفصیلات بھی آئی ہیں۔ قرآن میں 2 مقام پر اس کا ذکر ہے، سورہ اسرا میں بنی اسرائیل میں، اور سورہ والنجم کے پہلے رکوع میں۔ 12 سال ہو چکے ہیں مکہ معظمہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کا پیغام سناتے ہوئے۔ یہ ہجرت سے تقریباً 1.5 سال قبل یہ واقعہ پیش آیا، اور اسی ماہ رجب میں 27ویں شب کو یہ واقعہ ہوا۔ تو ذرا سی مختصر سی تاریخ اور اس کے بعد جو اس کے نتائج ہیں اس پر بات کریں۔ واقعات کی صورت یہ ہے اور تاریخ کا پس منظر یہ کہ اس 12 سال میں اللہ کا دین بیان کرتے ہوئے جو تکلیف اور مصیبت ہے وہ گزر چکی۔ مادی طور پر صورت حال کیا ہے تو اندازہ کر لیجئے کہ 100 آدمی ہیں جو 12 سال کی محنت میں تیار ہوا ہے، اس ماحول سے جنہیں نکالا گیا ہے، جو اللہ کے دین کے لیے منتخب ہو کے نکلے ہیں، سمجھ لیجئے وہ 150 کے قریب لوگ۔ دور دور تک کہیں کوئی نہ عروج کی صورت نظر آتی ہے، نہ حکمرانی کی صورت نظر آتی ہے، نہ کامیابی کی صورت نظر آتی ہے۔ یہ بات، یہ سارا پس منظر آپ ذہن میں رکھیں گے تو وہ صحیح صورتحال جو ہے معجزے کی سامنے آئی۔ یعنی 12 سال ہو گئے، طاقتیں مکے والوں کے پاس، ہتھیار مکے والوں کے پاس، اولادیں مکے والوں کے پاس، تجارتیں مکے والوں کے پاس، طائف والوں کے پاس، حنین والوں کے پاس، یہود کے پاس، مشرکین کے پاس۔ یہاں ایک مختصر سی جماعت ہے اللہ والوں کی، جنہوں نے اپنا من تن دھن سب اللہ کے لیے وقف کر دیا ہے، اور حالت یہ ہے کہ وہ اس پر مارے جا رہے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ ہی ہمارا رب ہے۔ ہم انکار کرتے ہیں ساری طاقتوں کا، ہم انکار کرتے ہیں ساری چودراہٹوں کا، ہم انکار کرتے ہیں ان ساری جھوٹی چودراہٹوں اور عظمتوں کا۔ بڑا اللہ ہی ہے، اس کی بڑائی کے اعلان کے لیے ہمارا نبی آیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہم اللہ کی بڑائی ہی کے لیے پیدا ہوئے ہیں، اور اسی کی بڑائی کے لیے زندہ رہیں گے، اور اسی کی بڑائی کے لیے جان دیتے ہیں۔ حال یہ ہے کہ اللہ کے نبی کو مکے میں داخل ہونے سے اور کعبۃ اللہ میں نماز ادا کرنے سے روک دیا جاتا ہے۔ یہ مرحلہ بھی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو مارا جاتا ہے، راستے میں مٹے بچھائے جاتے ہیں، چھڑانے والا بظاہر کوئی موجود نہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کعبے میں قرآن پڑھتے ہیں تو اتنا مارتے ہیں کہ دانت شہید ہو جاتے ہیں، لہو لہان ہو کے بے ہوش ہو کے گر پڑتے ہیں۔ یہ وہ کمزور حالات ہیں۔ ان حالات میں اللہ اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کا معجزہ عطا فرماتا ہے، اور جس شب یہ واقعہ پیش آیا، آپ اپنی چچا زاد بہن حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر آرام فرماتے۔ اب میں واقعہ انہی کی زبان سے بیان کروں گا، حضرت ام ہانی کی، جو وہ بیان کرتی۔ صبح کو وہ اٹھی ہیں فجر کے لیے، فجر کے وقت اٹھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اٹھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اس بہن سے کہتے ہیں کہ میں نے عشاء تمہارے ساتھ پڑھی اور اب فجر میں تمہارے ساتھ ہوں، اور اس وقت میں رات کی رات بیت المقدس سے ہو آیا
آسمانوں کی سیر کرایا، معراج کا یہ واقعہ پیش آ گیا، اور اب میں تمہارے ساتھ۔ حضرت ام ہانی پوچھتی ہیں آپ تو رات ہمارے ساتھ تھے؟ کہا ہاں رات تمہارے ساتھ تھا، صبح ہمارے ساتھ، اور اب آپ ان کے گھر سے نکل کے بیت اللہ جا رہے ہیں۔ جن حضرات نے مسجد حرام دیکھی ہے ذرا سی ان کی یادداشت تازہ کر دوں۔ یہ جس مقام پر یہ مکان تھا باب عبد العزیز سے جب آپ باب عبداللہ ابن زبیر کی طرف چلیں گے تو تیسرا دروازہ باب ام ہانی ہے۔ یہ باب ام ہانی وہی جگہ ہے جہاں ان کا مکان ہوتا تھا۔ یہ جو مسجد حرام کے گردا گرد دروازے ہیں ان کے مختلف نام ہیں، اور ناموں سے دراصل صورتحال مراد ہے کہ جہاں جہاں جو رہتا تھا اس کے نام سے جو علاقہ تھا وہ اسی کے نام سے موصوف۔ تو باب ام ہانی وہ مقام ہے جہاں حضرت ام ہانی کا مکان تھا، جہاں سے نکل کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حرم مبارک میں گئے۔ تو جب حضور چلنے لگے حضرت ام ہانی نے روک چادر پکڑ لی، اور جس کو کہتے ہیں نا محبت میں اور مستقبل کے اندیشے میں جو ایک بہن کو بھائی کے ساتھ ہوتا ہے، یہ جو ایک محب کو اپنے محبوب کے ساتھ ہوتا ہے، مچل گئی کہا سرکار یہ بات کسی سے کہیے گا نہیں۔ انسان کی پہنچ یہیں تک ہے نا، انسان بس یہیں تک سوچتا ہے۔ حضرت ام ہانی فرماتے ہیں کہ بھائی جان یہ کہیے گا نہیں سرکار کسی، مکے والوں نے تو ہمارا جینا ویسے ہی آرام کر رکھا ہے، تان و تشنی کے تیر روز چلتے ہیں، ہمارے خلاف جھوٹا پروپیگنڈا ہو رہا ہے، پتھر آتے ہیں، کانٹے بچھائے جاتے ہیں، مارے پڑتی ہیں، تو یہ تو جب آپ بیان کریں گے تو یہاں تو طوفان برپا ہو جائے گا۔ انسان یہی سوچتا نہیں کہ یہ بہوا کہ ہزاروں میل کا سفر مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کون مان لے گا، اور مسجد اقصیٰ سے آسمانوں تک کون تسلیم کر لے گا؟ پھر مخالفت ہوگی تو یہ کسی سے کہیے گا۔ آپ نے کہا کہ میں تو کہنے ہی جا رہا ہوں، ہمارے پاس چھپا کے رکھنے کی تو چیز کوئی نہیں ہے، وہاں تو جو کچھ آتا ہے وہ بیان کرنے ہی کے لیے۔ میں تو بتاؤں حرم میں آ گئے، ابو جہل ملتا ہے اور جیسے اس کی عادت تھی چھیڑتا ہے، طنز کرتا ہے، کہیے کوئی نئی وحی آئی، کوئی نیا پیغام آیا، کوئی نئی بات ہے؟ کہا ہاں آج تو بہت ہی بڑی بات ہے نئی بات۔ کہا کیا؟ کہا میں رات بیت المقدس ہو آیا ہوں۔ اس نے کہا اچھا رات تو تم یہی تھے، ہمارے ساتھ تھے؟ کہا ہاں رات کی رات میں ہو آیا۔ کہا اگر میں مکے والوں کو اکٹھا کر لوں تو آپ بیان کر دیں گے یہ بات؟ کہا اور کہیں کے لیے آیا ہوں، بیان ہی کرنے آیا ہوں، ساروں کو بلا لوں۔ میرے بات دیکھیے، جو کام پیغمبر کی جماعت کو کرنا تھا وہ کام اللہ کافروں سے کرا رہا ہے، تو بھائی بیان تو ہم نے کرنا ہی ہے۔ اس نے کہا اچھا میں لوگوں کو بلا، تو بھی آ جا، فلاں نے تو بھی آ جا، منادی ہو رہی ہے، کیونکہ وہ اپنی جگہ سمجھ رہا ہے یہ ایسا واقعہ ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اس سے بڑا کوئی ہتھیار نہیں ہوگا جو ہم استعمال کریں۔ آج تک تو ہمیں ایسا ہتھیار ملا ہی نہیں جو ان کے خلاف استعمال ہو سکے۔ ہم نے تو بڑے دارالندوہ میں بیٹھ کے مشورے کیے ہیں، سازشیں کی ہیں، سر جوڑا ہے، کوئی جھوٹا پروپیگنڈا نہیں چل سکا جس سے ہم کہتے تھے کہ وہ جادوگر ہے۔ وہ کہتا تھا بکواس کرتے ہو تم، ایسے شریف آدمی، ایسا صاف ستھرا آدمی، ایسا پاک باز آدمی جسے 40 سال سے ہم دیکھتے آ رہے ہیں، کیسے جادوگر ہو سکتا ہے؟ کہا ہم نے پروپیگنڈا کیا کہ یہ کاہن ہے، کوئی مان کے نہ دیا کہ کاہن ایسے ہوتے ہیں، وہ تو چندہ خور ہوتے ہیں، وہ تو پیٹ کے بندے ہوتے ہیں، یہ تو اپنا سب لگا بیٹھا ہے، یہ تو غلاموں کو آزاد کرانے والا ہے، یہ تو بیواؤں کی خبر گیری کرنے والا ہے، یہ تو یتیموں کا والی ہے، یہ تو غلاموں کا مولا ہے، یہ کاہن کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم نے جھوٹا پروپیگنڈا کیا شاعر ہے، شاعروں ہی نے مسترد کر دیا ما ھذا قول البشر کہہ کے کہ یہ انسان کا کلام نہیں ہو سکتا جو یہ سنا رہا ہے۔ یہ لیکن آج ایسی بات کہی ہے کہ اگر یہ لوگوں میں کہہ دے تو پھر ہمیں جھوٹا کرنے کو بڑی عجیب بات ہے، پھر تو ہمیں موقع مل جائے کہ بلا لوں لوگوں کو، کہا بلا لوں، مجمع اکٹھا کر لیا گیا ہے، کہاں ذرا بیان تو کیجئے۔ آپ نے فرمایا میں رات یہی تھا تمہارے سامنے، تم نے مجھے دیکھا تھا؟ کہاں دیکھا تھا؟
کہا اللہ نے مجھے سفر کرایا ہے، میں بیت المقدس ہو آیا ہوں، میں نے آسمانوں کا سفر کر لیا ہے، میں سدرۃ المنتہا تک ہو آیا ہوں، میں 70,000 درجے حجابات کے طے کر آیا ہوں۔ وہ آسمانوں کی بات ہے تو کیا سمجھ میں آتی؟ ان کی سمجھ میں تو وہ زمین کی بات نہیں آ رہی۔ کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کہا ہاں یہ ہوا ہے۔ دلیل کیا ہے؟ کہا جاتے ہوئے میں شام کی طرف سے جب گزرا تھا تو فلاں مقام پر ایک قافلہ تھا، ان کا اونٹ گم ہو گیا تھا، میں نے آواز دے کے ان کو اونٹ بتایا، وہ قافلہ آ جائے پوچھ لے۔ فلاں مقام پر واپسی پر مجھے قافلہ ملا تھا، ان کا پانی کا برتن ڈھکا ہوا رکھا تھا، میں نے اسے کھولا تھا، اس میں سے پانی پیا تھا، پھر ڈھک کے رکھا تھا۔ وہ قافلہ آ رہا ہے، سب سے آگے ایک کالے رنگ کا اونٹ ہے، اس کے اوپر ایسے بوریاں لدی ہوئی ہیں۔ کہاں سے آ رہا ہے؟ کہا تنیم کے راستے سے آ رہا ہے، اب لوگ دوڑے ہیں تنیم کی طرف۔ یہ دنیاوی سفر کی دلیل بیان ہو رہی۔ پھر اب صورتحال یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں میں بیت المقدس گیا ہوں، مسجد اقصی دیکھی ہے، جبکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی آپ کا جو سفر ہے، تجارتی سفر آپ نے کیے ہیں، لیکن فلسطین کبھی نہیں گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق آتے ہیں، وہ فلسطین گئے ہیں، انہوں نے دیکھا، سوال کرتے ہیں، سوالات شروع ہوتے ہیں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ نے میرے سامنے بیت المقدس ایسے کر دیا، وہ پوچھتے جاتے تھے میں بتاتا جاتا، یہ میں نے دیکھا۔ اور یہ بات ایسی ہی ہے کہ جیسے آپ اس مسجد میں برسوں سے آ رہے ہیں، لیکن آپ میں سے کوئی ایک بھی نہیں بتا سکتا کہ اس کی چھت جو ہے وہ کتنی لمبی ہے، اس میں کیا کیا کچھ بنا ہوا ہے، دروازے کتنے ہیں۔ جن حضرات نے اسے بنائی ہے شاید وہ نہ بتا سکتے۔ 15-16 برس تو مجھے ہو گئے یہاں آتے ہوئے، اگر آپ مجھ سے پوچھ لیں کہ دروازے کتنے ہیں تو تھوڑی دیر سوچنا ہی پڑے گا کہ کتنے ہیں۔ خود آپ کے گھر کے متعلق پوچھ لیں کہ چھت میں کڑیاں کتنی لگی ہوئی ہیں تو نہیں بتا سکتے، کیونکہ ان جزیات کو کون ذہن میں رکھتا ہے؟ روزمرہ چیزیں گزرتی۔ اللہ نے اپنے پیغمبر کو معجزہ دکھایا تو اس کی ایک ایک تفصیل سے باخبر فرمایا کہ یہ سارا کچھ ہوگا، یہ سارا کچھ بتانا۔ تو اب یہ جو سفر آپ کو پیش آیا، اس کے لیے ایک اور بات بھی، وہ حضرت ابو بکر صدیق کے پاس جب جاتا ہے ابو جہل، اور یہ سوچ کے جاتا ہے کہ یہ ایک ایسا آدمی کے ساتھ ہے کہ اگر یہ ٹوٹ جائے تو ساری اسلامی جماعت کو توڑ لینا پھر کوئی مشکل بات نہیں، یہ سب سے مضبوط آدمی، اور اس کی مضبوطی کو تو خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہہ کے خراج تحسین دیا ہے کہ میں نے جس کے سامنے دین اللہ کا پیش کیا، اپنے آپ کو پیش کیا، اس نے مجھ سے کوئی دلیل مانگی، معجزہ مانگا، صرف ایک آدمی ایسا ہے کہ جس کے سامنے میں نے اسلام پیش کیا تو اس نے بغیر دلیل کے، بغیر کسی بات کے کہا آمنا، میں ایمان لایا، وہ ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی۔ تو وہ حضرت ابو بکر صدیق کے پاس آتا ہے اور آ کے یہ بات کہتا ہے کہ اگر کوئی یہ کہے کہ میں رات کے رات میں اتنا بڑا سفر کر آیا تو تم کیا کہتے ہو؟ کیا یہ قابل قیاس بات ہے؟ حضرت ابو بکر نے کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ نہیں، ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ اب وہ اپنے دل میں خوش ہوا کہ لو جی ہنس گئے، یہی تو مدعا تھا، پکا کیا خوب اچھی طرح سے کہ کیا واقعی نہیں ہو سکتا؟ انہوں نے کہا نہیں ہو سکتا۔ کہا کیوں نہیں ہو سکتا؟ بھائی ناممکن ہے، فاصلہ بہت دور کا ہے، کیسے ہو سکتا ہے؟ کہا پھر مبارک ہو، تو جنہیں آپ پیغمبر مانتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کہتے ہیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے جواب میں کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں تو خدا کی قسم بالکل سچ کہتے ہیں، یعنی ایک لمحہ بھی نہیں لگائے گا، وہ کہتے ہیں تو بالکل سچ کہتے ہیں۔ اس کے حیران ہونے کی باری ہے، کہا یہ کیا بات ہوئی کہ کوئی اور کہتا ہے تو جھوٹ کہتا ہے، وہ کہتے ہیں تو سچ کہتے ہیں۔ اس نے کہا تیری تو مت ماری گئی ہے، تو پاگل ہو گیا، وہ تو مجھے روز کہتے ہیں کہ آسمان سے فرشتہ میرے پاس آیا، کبھی آیا، کبھی شام آیا، کبھی رات آیا، کبھی سفر میں آیا، کبھی حضر میں آیا، کبھی ادھر آیا، کبھی ادھر آیا، کہتے ہیں تو جس اللہ کا فرشتہ دن میں 20 بار ان کے پاس آتا ہے، اگر وہ اللہ ایک بار انہیں بلا لیتا ہے تو اس میں کون سی ایسی بات ہے جو نہ ماننے کی؟ یعنی آپ دیکھیں دلیل بالکل سامنے کسی ہے۔
کہ فرشتہ بھی تو آسمان سے آتا ہے نا، یہ سارے فاصلے طے کر کے آتا ہے، چشم زدن میں آتا ہے، پیغام دے کے فوراً چلا جاتا ہے، تو یہ کام اللہ روز کر رہا ہے۔ پھر وہ مجھ سے کہتے ہیں کہ اللہ ہے، میں نے مان لیا۔ وہ کہتے ہیں ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہی ہر چیز پر قادر ہے، یہ بھی مانتا ہوں۔ یحیی و یمیت، مارتا اور جلاتا ہے، یہ بھی مانتا ہوں۔ پھر یہ بھی مانتا ہوں کہ وہ مرنے کے بعد پھر زندہ کرے گا، پھر اٹھائے گا، حشر و نشر ہوگا، جنت اور دوزخ ہے۔ یہ ساری چیزیں ان میں سے کون سی میں نے دیکھی ہے؟ سب انہی کے کہنے سے تو مانی، تو اس میں کون سی ایسی بات ہے انوکھی؟ ایک تو یہ بات ذہن میں رکھیں۔ پھر ایک واقعہ اور یاد آ رہا ہے اسی معراج کے سلسلے کا، کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سفیر، یہ کافی عرصے کی بات ہے، بات کی، جب سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغی خطوط لکھے تو حضور کا خط جب قیصر روم کو پہنچا ہے، ابن حشام نے اس کی تفصیلات دی۔ جب وہ خط پیش ہوا تو اس نے حضور کی تصدیق کے لیے کہا کہ ذرا تلاش کرو کوئی قافلہ عرب سے آیا ہوا ہو تو اس کے لوگوں کو بلاؤ تاکہ ہم اس بارے میں تصدیق کریں۔ قافلہ آیا ہوا تھا، ابو سفیان اس وقت تک اسلام نہیں لائے تھے، وہ موجود تھے، انہیں بلایا گیا اور حضور کے بارے میں ان سے سوالات کیے گئے۔ وہ اپنی جگہ بتاتے ہیں کہ میں نے پوری کوشش کی کہ کسی طرح یہ بادشاہ حضور کی سے متاثر نہ ہو سکے، ظاہر ہے کہ مخالفت تھی، دشمنی تھی، لیکن کہنے لگا کوئی بات ایسی کہنے کو تھی نہیں تھی میرے پاس، جھوٹ بول نہیں سکتا تھا۔ یہ بھی ذرا دیکھیں، بڑی عجیب بات ہے، ہم کلمہ پڑھتے ہیں اور قرآن کی یہ آیت بھی پڑھتے ہیں کہ لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت، پڑھتے ہیں نا جی، یہ اللہ کی لعنت ہے، اور لعنت کا لفظ ایسا سخت ہے کہ اس کا اندازہ اس سے کر لیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جانوروں پر بھی لعنت بھیجنے سے منع فرمایا۔ ایک دفعہ ایک شخص نے اپنے اونٹ پر لعنت بھیجی تو آپ نے اسے کہا اسے آزاد کر دو، یعنی لعنت سے مراد ہے خدا کی رحمت سے دوری، لیکن خدا کی رحمت سے دوری کن کے لیے ہے؟ جھوٹوں کے لیے، کھلے طور پر کہا ہے نا لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر خدا کی لعنت، اور ساری زندگی جھوٹ ہو کے رہ گئی ہے۔ کلمہ پڑھتے ہیں اور جھوٹ بولنے سے باز نہیں آتے، جھوٹی گواہییں حمد ہیں، جھوٹی قسمیں ہیں، جھوٹے قرآن ہم اٹھائیں، اور ہمارا سارا مملکت کا کھیل جو ہے وہ سارا جھوٹ پر۔ صبح کو اخبار اٹھا کے دیکھو تو یہ بھی جھوٹ اور وہ بھی جھوٹ، اس کے خلاف جھوٹ، اس کے خلاف جھوٹ۔ یہ اس نبی کے ماننے
میں بھی جھوٹ بولنے سے منع فرمایا کہ مذاق میں بھی جھوٹ نہ بولا جائے. اور بات میں کر رہا تھا اس آدمی کی جو ابھی مسلمان نہیں ہے، لیکن آپ دیکھیں وہ بھی اخلاقی حالت میں اتنا مضبوط ہے کہ حضور کے خلاف جھوٹی بات کہتے ہوئے ڈرتا ہے، کہتا نہیں. تو وہ کہتا ہے مجھے خیال آیا کہ مجھ سے کس طرح منحرف کروں، یہ بات بھی جھوٹ نہ ہو اور یہ بادشاہ جو ہے حضور سے منحرف بھی ہو، متاثر نہ ہو. تو انہوں نے کہا جی، اس نے پوچھا کہ وہ کیسے ہیں، سچے ہیں کہ جھوٹے؟ کہا جی بڑے سچے، اب تک تو کوئی جھوٹ انہوں نے نہیں بولا، لیکن ایک بات بہت ہی ایسی ہے کہ وہ سچ ہو ہی نہیں سکتی، وہ ایسی بات کہتے. یعنی اب وہ جھوٹ بولنے کی گنجائش تو تھی نہیں، اس واقعے کو سامنے رکھ کے اس نے ایک گنجائش. بادشاہ نے پوچھا کیا؟ کہا جی وہ یہ کہتے ہیں میں ایک رات کی رات میں مکے سے وہ جو آپ کی مسجد ہے فلسطین میں بیت المقدس میں وہاں تک ہوا ہے. تو بھلا یہ کوئی قابل یقین بات ہے؟ وہ یہ کہتے ہیں ابھی وہ یہ گفتگو کر ہی رہا تھا کہ ہرقل کے دربار کا جو مذہبی پیشوا تھا اس کو وہ کھڑا ہوا. اس نے کہا میں تصدیق کرتا ہوں کہ یہ بات ٹھیک. یعنی یہ تاریخ میں ابن حشام نے اس واقعے کی پوری تفصیل دی ہے جو میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. اس کے دربار میں جو اس کا مذہبی پیشوا تھا وہ کھڑا ہوا، کہا میں تصدیق کرتا ہوں کہ ایسا ہوا ہے. بادشاہ نے بڑی حیرت سے کہا آپ یہ کیسے کہتے ہیں؟ کہا یہ میں اس لیے کہتا ہوں کہ اس مسجد کا محتمم میں ہوں، فلسطین کی مسجد اقصیٰ کا اہتمام میرے سے، اور وہ تمام عملہ میری نگرانی میں ہے، جس کی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم رات کو اس کے سارے دروازے بند کرتے ہیں. تو مجھے یاد ہے کہ ایک رات ایسی آئی ہے کہ جب ہم دروازے بند کرنے کے لیے اٹھے تو ایک دروازہ بند نہیں ہو رہا تھا مجھ سے. میں نے اپنا پورا زور لگایا، نہیں بند ہوا تو باقی سارے محتمموں کو بلایا، کہو چلو بھائی دروازہ بند نہیں ہو رہا ہے، پتہ نہیں اسے کیا ہو گیا. ساروں نے زور لگایا، معلوم ہوتا تھا کہ پہاڑ کی چٹان ہے کہ ہل نہیں ہے. جو بھی ہمیں اس وقت ماہر مل سکا اسے لایا، دکھایا. انہوں نے کہا جی رات کا وقت ہے تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، فی الحال تو اسے ایسے چھوڑ دو، صبح دیکھیں گے. لہذا وہ دروازہ رات بھر کھلا چھوڑ دیا گیا کیونکہ وہ ہم سے بند ہی نہیں ہوا. جب صبح میں گیا اور میں نے اسے دروازے کو ہلایا تو وہ بالکل ٹھیک ٹھاک، وہ پورا بند ہو رہا تھا، کھل رہا. اس کے قریب ہی میں نے دیکھا تو ایک مقام پر چٹان میں سوراخ تھا جیسا جانور کو باندھنے کے لیے ہوتا ہے، اور وہاں میں نے آثار پائے ایسے کہ جیسے کسی سوار نے اپنی سواری کو باندھا. تو لہذا میں نے اپنے شہدوں سے کہا کہ آج رات یقیناً ہماری اس مسجد میں اللہ کے کسی نبی نے نماز ادا کی ہے اور اس کے لیے یہ دروازہ کھلا رکھا گیا ہے. لہذا میں تصدیق کرتا ہوں کہ یہ مرحلہ گزرا ہے اور کوئی آدمی اس شب میں ہماری مسجد میں ضرور آئے. تو یہ دو مثالیں میں نے آپ کو تاریخ کے ان حوالوں سے دی ہے کہ جس کی شہادت دینے والے خود مسلمان نہیں. تو یہ وقوع معراج پہلا مرحلہ یہ ہے کہ آپ نے مسجد حرام سے اور مسجد اقصیٰ کا سفر کیا. اس سفر کے لیے اب انسان یہ سوچتا ہے اجائی اس بات پر کہ صاحب وہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے. سفر کا دورانیہ بھی سن لیجیے، گھنٹوں کا نہیں ہے بلکہ میں کہتا ہوں منٹوں کا بھی نہیں. اس لیے کہ احادیث میں جو اس کی تفصیل آتی ہے اسے آپ خود پیمائش کریں گھڑی سے تو کیا ہو سکتی. ایک پیمائش یہ ہے کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس سفر کے آغاز پر چلے تو اپنے بستر سے اٹھ کے چلے. آدمی جس بستر پر سوتا ہے وہ بستر جسم کی گرمی سے گرم ہو جاتا ہے، اور آج کل کے موسم میں تو آپ کو خود اندازہ ہوگا کہ وہ گرمی رہتی ہے اس میں. تو حضور فرماتے ہیں جب میں واپس آیا تو میرے بستر میں جسم کی گرمی موجود تھی. یہ دورانیہ ہے معراج کے سفر کا. دوسرا، جب آپ چلے ہیں تو دروازہ کھول کے گئے، کہا میں واپس آیا تو زنجیر ہل رہی تھی. یہ دورانیے کی دوسری علامت ہے، پیمائش. تیسری یہ کہ وضو کر کے گیا، واپس آیا تو پانی بہ رہا تھا وضو کا،
اور ظاہر ہے کہ کوئی پکا سیمنٹ کا فرش نہیں تھا، ریگستان کے علاقے کی کوئی زمین تھی نا جس میں پانی ویسے ہی جلدی جذب ہو جاتا ہے۔ اب آپ اس سے وقت کا تعین کرنا چاہیں بسم اللہ، تو میں تو کہتا ہوں وہ تو منٹوں کی بات بھی نہیں، وہ تو ایسی ہے کہ شاید اس کے لیے جو چھوٹے سے چھوٹا جملہ بولا جا سکتا ہو وہ یہ کہ پلک جھپکنے میں یہ سب کچھ ہو گیا۔ تو آدمی سوچتا ہے سب کیسے ہو گئے، تو بڑا انہونی سی بات ہے۔ اللہ کی اگر انہونی نہ ہوتی تو اللہ اس کے بیان سے پہلے نہ کہتا سبحانہ پاک ہے وہ سارے نقائص سے، ساری کمزوریوں سے، سارے ایسی باتوں سے جو اس کے احکامات کے درمیان رکاوٹ بن سکے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ میں گیا تو نہ مانو، جانے والا نہیں کہہ رہا کہ میں گیا، لے جانے والا کہہ رہا ہے ہم لے گئے۔ سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات، کوئی نقص نہیں ہے اس کے ساتھ۔ وہ ایسی ذات ہے کہ جس نے یہ سارے آسمان و زمین بنائے ہیں، ہمارے سروں پر آسمان کا شامیانہ کس نے تانا ہے، اور یہ وقت کیا ہے، اس زمین کی گردش ہی کا تو نام ہے۔ اور جو زمین کو گردش دینے والا ہے وہ اگر زمین کی گردش روک دے تو آپ کو پتہ بھی نہ چلے، جو شے ہے جہاں ہے وہیں رک گئی ہے، معاملہ ختم ہو گیا۔ وقت کس چیز کو کہتے ہیں؟ یہ زمین گھومتی ہے تو وقت بدلتا ہے، زمین گھومتی ہے تو موسم بدلتے ہیں۔ تو جس اللہ نے یہ سب کچھ بنایا اس کے لیے یہ بات کوئی ناممکن تو نہیں ہے کہ جب وہ لے جانا چاہے تو زمین کو ساکن کر دے۔ ہر زمین کا باسی جو ہے اسے خبر ہی نہیں ہے کہ کیا ہو گیا اور کیا کتنا وقت گزرا۔ اگر کروڑ برس بھی گزر گئے ہوں تو زندگی وہیں رکی ہوئی ہے جہاں حرکت رک گئی۔ لہذا کوئی انہونی بات نہیں ہے، یہ تو انسان کا ذہن چھوٹا ہے، بات سوچتا نہیں۔ پھر دیکھو دوسری دلیل بھی وہیں بتا دی، سواری کا جو اہتمام فرمایا، تو کیا سواری تھی جو زمینی سفر میں استعمال ہوئی؟ براق۔ یہ کہیں سے نکلا ہے؟ یہ جو لفظ ہے یہ برق سے نکلا ہے، اور برق تو آپ جانتے ہیں بجلی کو کہتے ہیں، اور بجلی کیا ہے؟ روشنی کی لہر ہے۔ اور آج آپ کے سائنسدان کیا کہتے ہیں کہ سب سے تیز رفتار شے کیا ہے؟ روشنی کی رفتار ہے۔ کتنی ہے؟ 1,86,000 فی سیکنڈ کی رفتار ہے۔ یا یہ تو اب آپ کی تحقیقات ہے نا، اللہ نے اس وقت کہہ دیا تھا ہم لے گئے کہ ہم نقائص سے پاک ہیں، سواری بھی ہم نے براق بھیجی ہے۔ آج تمہارا اس کے ناپ کے بتاتا ہے کہ ایسے سیارے جو آپ کی زمین سے ارب ہا میل دور ہیں، ان کی روشنی آپ کے پاس آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ تو اللہ نے اپنے نبی کو لے جانے کے لیے براق۔ اب میں واقعات کو سمیٹتا ہوں، اصول کی طرف آتا ہوں۔ ہجرت سے 1 سال پہلے یہ واقعہ پیش آیا۔ کچھ بھائی ایسے ہیں کہ اگر حکومت کی بات کرو، ریاست کی بات، کسی حاکم کی بات کرو، پیٹ میں ان کے درد ہونے لگتا ہے۔ اللہ نے اپنے پیغمبر کو اب سربراہ مملکت بنانا تھا، اس سربراہ مملکت کا اعلان بھی یہی ہوا ہے، اس کے لیے دعا بھی یہی سکھائی ہے، اس دعا کو مقبول بھی یہی فرمایا ہے۔ وَجَعَلْنَا مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا۔ قرآن کھول کے پڑھا کرو تو پھر سیاست سے الرجک نہیں ہوگے۔ اسلام پرستش کا مجموعہ نہیں ہے، پورے نظام زندگی کا نام ہے۔ یہ مذہب نہیں ہے، دین ہے۔ اللہ نے اپنے پیغمبر کو سکھایا یہ دعا کیا کرو کہ اللہ ایک اقتدار کو میرا مددگار بنا دے، یا اختیار و اقتدار مجھے عطا فرما دے۔ اسی سورہ بنی اسرائیل میں دعا، اسی سورہ بنی اسرائیل کے 3 اور 4 رکوع میں اسلامی ریاست کے 14 بنیادی اصول بیان کیے گئے کہ وہاں حاکمیت اعلیٰ اللہ کی ہوگی۔ وَإِذَا قَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ۔ چھوٹا ادارہ کون سا ہوگا؟ تم کارپوریشن سے چلتے ہو، یونین کونسل سے چلتے ہو، اسٹیٹ کونسل سے چلتے ہو،
ہمارا ادارہ کہاں سے چلے گا؟ کہا وہ بالوالدین احسانا، یہ خاندان سے چلے گا، یہ گھر سے چلے گا، یہ چھوٹا ادارہ ہے، اچھے بچے، اچھے مسلمان، مستقبل کے اچھے شہری، یہ تیاری اس کی ذمہ داری ہوگی۔ مال اڑانے کے لیے نہیں ہوگا، ضرورت مندوں کی ضرورتوں میں خرچ کرنے کے لیے ہوگا، خود بھی کھانے کے لیے ہوگا، لوگوں کو کھلانے کے لیے ہوگا۔ کسی کو بیجا مارا نہیں جائے گا، کسی پر الزام نہیں لگایا جائے گا۔ یہ ساری تفصیلات اس کے تیسرے چوتھے رکوع میں پڑھ لیجیے گا، میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے، میں صرف اشارے کر رہا ہوں۔ تو اب اللہ نے نسل انسانی کا امام بنایا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور آج تاج پوشی ہے امام نسل انسانی کی۔ آج تخت اقتدار پر بٹھانا ہے اللہ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ میرے بھائیوں، وہ کوئی مسکینوں اور درویشوں کا، بے دست و پا اور کمزوروں کا، نہ توانوں اور بے بسوں کا امام نہیں ہے، وہ ساری کائنات کا امام ہے۔ اور اس امامت کا اعلان 27 شب رجب میں ہوا۔ کہاں ہوا؟ مسجد اقصی میں ہوا۔ جبرائیل امامت نسل انسانی کو لے کے آئے ہیں، آدم سے لے کے عیسیٰ تک علیہم السلام، ساری نسل انسانی کے تمام تاجدار کھڑے ہیں، سارے امام سب کھڑے ہیں، رسول کھڑے ہیں، انتظار ہو رہا۔ امام علی سارے تو صلی اللہ علیہ وسلم پہنچتے ہیں، جبریل حضور ہاتھ کے امام صلی کھڑا کر دیں، آپ وہاں سارے انبیاء پڑھاتے ہیں۔ گویا اللہ نے آج بتا دیا کہ اب سب کا امام کون ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ امامت سے نکلا، میری رحمت سے نکل گیا، جو اس کی قیادت سے نکلا اس نے مکہ المکرمہ میں بھی تو ہو سکتا تھا، سارے یہاں کر لیتا اللہ مسجد حرام میں، یہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا لیتے، یہاں اس کا اعلان ہو جاتا۔ لیکن اللہ حکیم ہے، اور حکیم کا کوئی فعل جو ہے وہ حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ سربراہوں کی تاج پوشی کہاں ہوتی ہے؟ وہی ہوتی ہے جہاں سابق حکمران کا دور حکومت ختم ہوتا ہے۔ اور سابق حکمران کون تھا نسل انسانی کا؟ سابق امام کون تھا نسل انسانی کا؟ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام۔ درجہ بدرجہ آ رہا ہے، آدم سے چلتا ہوا، نوح سے ہوتا ہوا، ابراہیم کے سر پر چمکتا ہوا، اسماعیل و یوسف و یعقوب و سلیمان و داؤد سے ہوتا ہوا، اب جھنڈا نسل انسانی کی امامت کا عیسیٰ ابن مریم کے ہاتھ میں۔ عیسیٰ ابن مریم جو پیدا ہوئے بیت اللحم میں، جو پیدا ہوئے ناصرہ میں، جنہوں نے تبلیغ کی فلسطین میں، جنہیں آسمان پر عروج نصیب ہوا وہیں سے، لہذا ساروں کو وہاں اکٹھا کیا گیا ہے۔ جو ابھی تک راجدہانی ہے سابقہ امام نسل انسانی، اور اعلان وہی کیا گیا ہے کہ اب امام نسل انسانی یہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور آپ تیسری دلیل دیکھیں، یہ آیت معراج مبارک کی اللہ کسی اور صورت میں بھی تو اتار سکتا تھا۔ کبھی غور کیا اس پر؟ غور کیجیے گا، یعنی یہ صورت، یہ آئے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، اگر اللہ چاہتے تو اسے سورۃ البقرہ میں اتار دیتے، سورہ آل عمران میں رکھ دیتے، سورہ فاتحہ میں رکھ دیتے، علیحدہ ہی ایک سورت بنا دیتے، وہ سب پر قادر ہے۔ لیکن ان کا کوئی فیرات میں نے عرض کیا نا، حکیم ہے، حکمت سے خالی نہیں ہے، جتنا غور و فکر کریں گے دلیلیں نکلتی آئیں گی۔ اس سورہ مبارکہ کا نام بنی اسرائیل ہے، جس کا آغاز اس آیت سے ہو رہا ہے۔ اس میں بھی یہ حکمت ہے کہ اب انتقال ہو رہا ہے اس اختیار کا، اور یہ اختیار صرف جس طرح معراج صرف روحانی نہیں، یہ اقتدار جسمانی بھی ہے، ریاستی بھی ہے، حکومتی ہے، عدالتی بھی ہے، تجارتی بھی ہے، مدارس کا بھی ہے، حج کا بھی ہے، معاشرت کا بھی ہے، معاملات و اخلاق کا بھی ہے، زندگی کے ہر گوشے کا انقلاب ہے، زندگی اب تک یہ
بنی اسرائیل کے پاس تھا، آج ہم نے ان سے لے لیا ہے۔ اب تاج امامت سر پر چمک رہا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہے، امت محمدیہ کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب وہ کام تم کرو گے جو کام وہ کر رہے تھے، وہ ناکام ہو گئے ہیں، تم ناکام نہ ہونا۔ کذالک جعلناکم امۃ وسطا للناس ویکون الرسول علیکم شہیدا۔ اب شہادت کے مقام پر تمہیں فائز کیا، اب نظام اسلامی تم چلاؤ، اب اللہ کے بندوں کو بندوں کی غلامی سے تم نجات دو۔ لہذا آپ نے دیکھا کہ یہ عزل بھی فرمائی تو رکھی گئی سورہ بنی اسرائیل میں، اور اس کے بعد 1 سال نہیں گزرا تھا ریاست مورد وجود میں آ گئی، جس کا سربراہ بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سن 6 میں صلح حدیبیہ، فتح مکہ، اور پھر اس کے درمیان کا وہ علاقہ اور زمانہ جو عام الوفود کہلاتا ہے، یہ وفد کلے اور ساری دنیا کے بادشاہوں کو یہ خط لے کے کون جا رہا تھا اور کون بھجوا رہا تھا؟ تو یہ سارا کام سیاسی نہیں تھا، مدینے کی ریاست بنا کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابوبکر کے حوالے، پھر عمر کے حوالے، پھر عثمان کے حوالے، پھر علی کے حوالے، پھر حسن ابن علی کے حوالے، یہ کیا تھا؟ یہ سی تھی۔ تو جب سے تم نے دین کو مسکین بنا کے مسجدوں میں بٹھایا ہے، شیطان اللہ کی زمین پر دندنا، اور معراج یہ کہتی ہے کہ خبر ملی ہے یہ معراج مصطفیٰ سے مجھے، یا عالم بشریت کی زد میں ہے کر دو۔ ہٹے ہیں کہ اللہ بندوں کا خالق و مالک، زمین کا بنانے والا، ہر ذی حیات کا پالنے والا، قرآن اس کا نظام، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کا نمونہ، صحابہ اس کی ایک عملی توضیح۔ ہم زمین پر اسی نظام کے لیے جیتے ہیں اور اسی نظام کے لیے مرنا چاہتے ہیں، یہی ہماری آرزو ہے اور یہی ہماری منزل ہے۔ جسے اچھی نہ لگتی ہو وہ اپنے لیے کوئی اور راستہ چنے، ہمارا یہی راستہ ہے، قرآن کا یہی راستہ ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی راستہ۔ پھر آپ نے دیکھا اس سفر کے آخری مرحلے پر آ جاتے ہیں، 5 منٹ رہ گئے ہیں۔ ظاہر ہے کہ یہ اتنا بڑا موضوع ہے، یہ ایک تقریر میں نہیں سمیٹا جاتا، اسے تو زندگی بھر نہیں سمیٹ سکتا بولنے والا، تو اتنی بڑی بات۔ اب وہ آسمانوں پر گئے ہیں، یہ ہمیں لڑاتے ہیں لوگ نا، یہ نور و بشر کے جھگڑوں میں دیکھو وہ مرحلہ آیا، 2 ہیں جانے والے، ایک خاکیوں کا امام ہے، ایک نوریوں کا امام۔ اس سفر میں دونوں ہم رکاب ہیں، سوار ہے خاکیوں کا امام اور لگام بردار ہے نوریوں کا امام۔ جبریل امین جو ہیں وہ لگام بردار رسول ہیں، اور وہ شہ سوار ہیں، وہ براق سوار ہیں، وہ رفرف سوار ہیں، وہ معراج سوار ہیں۔ پھر وہ اس مقام پر پہنچتے ہیں جہاں پہنچ کے جبریل امین کہتے ہیں کہ بس اب یہاں سے آگے میں نہیں جا سکتا، بسم اللہ آپ چلیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کوئی دوست ایسے وقت میں بھی ساتھ چھوڑتا، زمین سے یہاں تک آئے ہو، اب ساتھ چلو۔ کہا سرکار اگر ایک بال برابر بھی یہاں سے آگے بڑھ گیا تو اللہ کا جلال مجھے جلا کے خاک کر دے گا، میرا یہ حق ہے۔ تو میں کہتا ہوں بھائیوں، جو نوریوں کے امام کی حد آخر ہے وہ خاکیوں کے امام کا آغاز سفر ہے، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ کتنا بڑا عروج! کہا اس کے بعد میں نے 70,000 پردے انوار کے طے کرائے ہیں مجھے اللہ نے۔ وہ کتنا سفر ہے، کوئی پیمائش اس کی نہیں کی جا سکتی۔ کیا کچھ عطا فرمایا وہ دینے والا جانے اور وہ لینے والا جانے۔ مہمان آتا ہے کچھ لے کے آتا ہے اور اپنی حیثیت کے مطابق لاتا ہے، میزبان عزت افزائی کرتا ہے، اپنی حیثیت کے مطابق کرتا ہے۔ پوچھا کیا لائے ہو؟ تو کہا تحیات للہ والصلوات والطیبات۔ بندے کے پاس کیا ہے؟ بندے کو بلایا ہے نا آپ نے، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، اپنے بندے کو بلایا ہے اس نے۔
بڑے پیار سے. یہ نہیں کہا اپنے رسول کو بلایا, اپنے نبی کو بلایا, اپنے حبیب کو بلایا, اپنے محبوب کو بلایا, اس کے ہاں سب سے بڑا مقام بندہ ہے. کہا عبدہ ہی, اپنے بندے کو بلایا. اور بندہ کیا لایا؟ کہا زبان پر بڑائی کے نعرے تیرے, کیونکہ زبان پہ جسم کا جھکنا تیرے لیے کیونکہ جسم تیرا, مال کے نذرانے تیرے لیے کیونکہ مال بھی تیرا. التحیات للہ والصلوات والطیبات, یہ سب کچھ آپ ہی کے لیے. کہا لو اب ہمارا تحفہ لیتے جاؤ. السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلام ہو آپ پر, برکتیں ہوں آپ پر, رحمتیں ہوں آپ پر, اور اتنی بے حد و حساب کہ قیامت تک تیرے اوپر سلام اور قیامت تک تیرے اوپر درود ہم نے واجب کر دیا ہے. اہل ایمان, نہ نماز اس کے بغیر, نہ عبادت اس کے بغیر. یہ نور ہے نماز کا, یہ نور ہے عبادت کا. کہا سرکار مجھے تو دیا ہے, اور وہ جو میرے ساتھ ہیں, وہ جو مجھے مانیں گے, وہ جو میرا ساتھ دیں گے, وہ جو میرا نظام چلائیں گے, وہ جو میرے لیے جان و مال کی قربانی خانے پیش کریں گے, ان کے لیے کیا ہے؟ کہا والا عباد اللہ الصالحین, اللہ کے سارے بندوں پر یہ سلام صلوات دی, یہ برکات دی, یہ رحمتیں. جو شہادت دے گا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ, سب پر اللہ کی رحمتیں, سب پر اللہ کا سلام, سب پر اللہ کی برکت. یہ لے جاؤ, معراج کا تحفہ ہے صلاۃ. الصلاۃ معراج المومنین, یہ نماز معراج کا تحفہ ہے اس حیثیت میں جس میں آپ اسے 5 بار ادا کرتے ہیں. یہ اس سے پہلے فرض نہیں تھی, نفلی طور پر مختلف اوقات میں پڑھی جاتی تھی. 12 سال تک پڑھی گئی. نبوت کے 13ویں سال شب معراج کے موقع پر یہ موجودہ نماز اپنی ان 5 حیثیتوں میں پوری تفصیل کے ساتھ کیسے فرض ہوئی, اس بات پر آج کی گفتگو ختم کر دیں گے. زمین پر قبلہ اہل ایمان, آسمان پر قبلہ نوریاں بیت المعمور. حضور نے فرمایا اتنا بڑا ہے وہ کہ ایک وقت میں فرشتوں کی 70,000 کی جماعت اللہ کی بندگی کے لیے وہاں داخل ہوئی, اور ایک جماعت 70,000 کی واپس آئی. جو جماعت ایک دفعہ وہاں اللہ کی بندگی کرے اسے دوبارہ پھر وہاں داخلہ نصیب نہیں ہوتا. روز ایک نئی جماعت داخل ہوتی. اللہ کے اتنے فرشتے, وہاں کیا ہو رہا ہے؟ کوئی قیام میں ہے, کوئی قعود میں ہے, کوئی سجود میں ہے, کوئی رکوع میں ہے, کوئی سلام میں ہے, کوئی صلات میں ہے. اللہ کی حمد و ثنا ہو رہی ہے. وہی بات ہو رہی ہے جس کے لیے انہوں نے کہا تھا نحنو نسبح بحمدک ونقدس لک, ہم آپ کی تسبیح کرتے ہیں, تعریف کرتے ہیں, حمد و ثنا کرتے ہیں. اور اللہ نے کہا تھا قال انی اعلم ما لا تعلمون, میں جانتا ہوں, میرا علم بس مجھے ہی ہے پتا کہ کیا ہے اور اس آدم کو کیوں بنا رہا. اللہ نے نوریوں کے ان تمام انداز تسبیح و تحمید کو اکٹھا کیا, ان سارے سجود و قیام و قعود کو اکٹھا کیا, اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفے میں عطا فرما دیا. کہا لو یہ لے جاؤ, یہ نماز ہمارا تحفہ ہے اہل ایمان کے. جیسے جو اپنی نماز ضائع کرتا ہے وہ دراصل تحفہ معراج ضائع کرتا ہے, وہ قرب الہی ضائع کرتا ہے, وہ اپنا نور ضائع کرتا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا حضور قیامت میں آؤں گا, آپ مجھے کیسے پہچانیں؟ ہماری سب کی تمنا ہے نا کہ حضور ہمیں پہچان لیں, کبھی تو ہماری سفارش کریں گے, کبھی تو ہماری شفاعت ہوگی. تو آپ نے کبھی غور کیا کیسے پہچانیں گے وہ؟ مجھے تو انہوں نے نہیں دیکھا, آپ کو بھی کہا, تو کبھی خیال آیا پہچان کیا ہے؟ سلام ہو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر, وہ پہچان بتا گئے. یہ ہماری بدقسمتی ہے, ہم اس کی طرف توجہ نہیں دیتے. کہا وضو اچھی طرح کیا کرو, اعضاء کو ٹھیک ٹھیک دھویا کرو. جب تم حشر کے میدان میں میرے پاس آؤ گے تو یہ تمہارے اعضاء جو وضو میں دھلے ہیں یہ سورج کی طرح چمک رہے ہوں گے. میں تمہارے اعضاء کی اس چمک سے تمہیں پہچانوں گا کہ تم میرے ہو. جس نے وضو نہیں کیا اس کا کیا چمکے گا؟ جس نے نماز نہیں پڑھی وہ وضو کی طرف آیا ہی نہیں. جس کے اعضاء نہیں چمکے اس نے تو اپنا شناختی کارڈ گم کر دیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں جانا ہے, اچھی طرح وضو کر لیا کرو کہ یہ حضور کے دربار میں حاضری کی نوید بھی ہے اور یہ حاضری کی دلیل بھی. تو اللہ تعالی ہمیں اتحاد اور اتفاق کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نظام پر عمل کرنے کی سعادت عطا فرمائے.
انفرادی زندگی سے لے کے ذرا اخلاص کے ساتھ دعا کی، اجتماعی زندگی تک اللہ ہمیں حضور کی اتباع نصیب فرمائے۔ یا اللہ اپنی رحمتوں سے، اپنے فضل و کرم سے ہمارے اس ملک میں اسلامی نظام کو پوری قوت سے جاری اور ساری فرما۔ یا اللہ اس سلسلے میں جو رکاوٹیں ہیں انہیں دور فرما۔ یا اللہ اس سلسلے میں ہمیں ہماری ذمہ داریاں پوری کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ سارے عالم اسلام پر رحم فرما۔ یا اللہ افغانستان کے مجاہدین کی فتح و نصرت کے ساتھ آپ نے امداد و اعانت کی ہے، میدان جنگ میں انہیں فتح نصیب کی ہے۔ یا اللہ اپنی رحمتوں سے وہاں اسلامی حکومت کے قیام کو آسان فرما۔ یا اللہ اس سلسلے کی رکاوٹیں دور فرما، اتحاد اور اتفاق کے ساتھ اس مرحلے کو بھی آسان فرما۔ یا اللہ فلسطین کے مظلومین کی امداد فرما۔ یا اللہ امریکہ اور یہودی